ہمیں یہودیوں سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے یا ہمیں دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے یا تیسرے مذہب سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بات اور بڑی اہم بات، بڑے غور سے سننے کی، وہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یوم عاشورہ 10 کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس 10 کے ساتھ 9 کے روزے کو بھی ملاؤں گا یا میں 11 کے روزے کو بھی ملاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس تمنا کو ظاہر فرمایا، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ روزہ عبادت ہے، اس عبادت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ شباہت کو پسند نہیں فرمایا۔ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ شباہت کو پسند نہیں فرمایا، مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مستقل دین عطا فرمایا ہے، ایک مستقل شریعت عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاسیات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ دین اسلام کسی دوسرے دین کا محتاج نہیں ہے، یہ مستقل دین ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین اسلام کے اس رکن میں، دین اسلام کے اس شعبے میں کمزوری ہے، لہذا ہمیں کسی دوسرے سے یہاں ہدایت لینی چاہیے، ہمیں کسی دوسرے سے رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں یہودیوں سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں نصرانیوں سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے، یا ہمیں دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے یا تیسرے مذہب سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل، اکمل، مکمل ترین دین لے کر آئے ہیں، کوئی بھی شعبہ آپ نے اس میں نہیں چھوڑا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، جب عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شباہت کو پسند نہیں فرمایا، آج معاملات میں، آج رہن سہن میں، آج وضاقتہ میں، آج شکل و شباہت میں، آج لباس میں، آج شکل و صورت میں اگر کوئی آدمی یہودیوں کی شباہت اختیار کرے گا تو یہ امتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ قیامت کے دن کس طرح سے کہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ مجھے بھی آپ کی سفارش چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادات میں شباہت یہودیوں کی پسند نہیں فرمائی، آج وضاقتہ اور لباس میں، آج طور طریقے میں، آج طرز زندگی میں، آج شادی اور بیاہ میں، آج دیگر ہمارے زندگی کے معاملات میں ہم یہودیوں سے تعلیم حاصل کریں، ہم نصرانیوں سے کوئی ہدایت حاصل کریں، ہم دنیا کے کسی اور مذہب سے ہدایت حاصل کر کے اپنے اس مذہب اسلام کے اندر ہم اضافہ یا کمی کریں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کو پہچانیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تمنا کو پہچانیے۔ انہوں نے تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ میں اور ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ ہو۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندگی کے کن کن معاملات میں غیروں کی شباہت اختیار کیے ہوئے ہے، کہاں کہاں غیروں سے ہدایت اور تعلیم لے کر زندگی گزارتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے۔